ہمیں مائرا نام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اپنے شوہر ایڈن کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ان کی ایک بھانجی ہوتی ہے جس کا نام وانیا تھا اور ان دونوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا کیونکہ کچھ ہی دن پہلے وانیا کے پیرنٹس کی عجیب طریقے سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مائرا اور ایڈن بے شک وانیا کو بہت پیار کرتے تھے لیکن وہ اب بھی اپنی ماں کو بہت مس کرتی تھی اور ہمیشہ اداس رہتی تھی۔ ایڈن کی ایک ٹوائے فیکٹری تھی جہاں وہ زیادہ تر ڈالز بنا کر بیچتا تھا۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک ڈال بنائی تھی جس کا نام سیبرینا تھا اور یہ ڈال بچے بہت شوق سے خرید رہے تھے۔ ایڈن نے اپنی بیوی مائرا کے لیے باقی سیبرینا ڈال سے بڑی ایک سیکنڈ ایڈیشن سیبرینا ڈال بنائی تھی جو کہ بہت اچھی تھی۔ مائرا کو ایڈن کا دیا ہوا یہ تحفہ بہت اچھا لگا تھا۔ سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وانیا اپنے اسکول میں ہے۔ وہاں اس کا ایک دوست چارلی گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام ڈٹو تھا اور وہ چارلی کی مدد سے اپنی گرینڈ مدر کے سول کو ریئل ورلڈ میں بلا رہا تھا۔ وانیا کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ڈٹو وانیا کو بتاتا ہے کہ اس گیم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو پرے کرنی ہوتی ہے تاکہ اس گیم میں بلائی گئی سولز واپس جا سکیں۔ ڈٹو وانیا کو iOS ایپ کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس کی مدد سے سولز کو ڈھونڈ کر دیکھا جا سکتا تھا۔ وانیا چارلی گیم کے بورڈ کو ڈٹو سے بورو کر لیتی ہے۔ دوسری طرف ہم وانیا کو دیکھتے ہیں جو چارلی گیم کی مدد سے اپنی موم کو اس دنیا میں بلا رہی تھی۔ وانیا کو فیل ہوتا ہے کہ اس کی موم کی سول ریئل ورلڈ میں آ چکی ہے اور وہ iOS ایپ اس سول کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایپ فیک تھی اور وانیا کو اپنی مدر کی بجائے اپنی آنٹ ماریا دکھ جاتی ہے۔ مائرا وانیا کو اس کے کمرے میں سلا دیتی ہے اور سونے سے پہلے اسے سیبرینا ڈول بھی دیتی ہے۔ جب وانیا سو رہی ہوتی ہے تو ہم سیبرینا ڈول کی آئیز کو موو کرتا ہوا دیکھتے ہیں which means چارلی گیم سے واقعی کوئی سول آئی تھی اور اب وہ سیبرینا ڈول کے اندر تھی۔ نیکسٹ ڈے ہم سیبرینا ڈول کو گھر میں اپنے آپ جگہ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے۔ رات کو جب وانیا دوبارہ اس iOS ایپ کو یوز کرتی ہے تو اسے کوئی سول نظر آتی ہے جو اصل میں ایک ڈمی تھی۔ پھر تبھی کوئی سول وانیا کو الماری میں کھینچ لیتی ہے۔ وانیا یہ بات صبح اپنی آنٹ کو بتاتی ہے اور مائرا وانیا کو سمجھاتی ہے کہ اس کی ماں اینٹنی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن اینٹنی وہاں موجود ہوتی ہے۔ اگلی رات مائرا کو اپنے گھر میں اینٹنی دکھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے اینٹنی ایک ڈیمن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مائرا کو مارنے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ مائرا چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہے۔ یہ آواز سن کر ایڈن بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہ ڈیمن ان دونوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور یہ ڈیمن کسی طرح بھی ان کو جانے نہیں دیتا لیکن یہ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جان گئے تھے کہ ان کے گھر میں کسی طرح کا ڈیمن ہے تو وہ مس لاراس اور ان کے ہسبینڈ مسٹر رینارڈ سے ملنے جاتے ہیں جو انفیکٹ پیرانورمل ایکسپرٹس تھے۔ مس لاراس ان کے ساتھ فوراً ان کے گھر جاتی ہے اور وہاں چارلی گیم کی مدد سے اینٹنی کو واپس اس کی دنیا میں بھیجنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران چارلی گیم کے بورڈ کو اپنے آپ آگ لگ جاتی ہے اور وہ جلنے لگتا ہے اور گھر کی لائٹ بھی آف ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں یہ ڈیمن وانیا کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور وانیا مس لاراس پر حملہ کر دیتی ہے تاکہ وہ یہ سب نہ کرے۔ لاراس کسی طرح اس حملے سے بچتے ہوئے وانیا کی باڈی سے اس ڈیمن کو باہر نکال لیتی ہے لیکن یہ ڈیمن اب آزاد ہو کر ان سب پر حملہ کرتا ہے۔ یہاں ان سب کے درمیان بہت فائٹ ہوتی ہے اور مس لاراس اس ڈیمن کو اسی گھر کے اندر بند کر دیتی ہے۔ لاراس سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سیبرینا ڈول کو بھی اپنے ساتھ باہر لے آتی ہے اور یہ ڈیمن اسی ڈول میں آ کر ان کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ لاراس اس ڈیمن کو پہچان گئی تھی اور وہ بتاتی ہے کہ ڈیمن کا نام باگیا ہے اور یہ کوئی معمولی اسپرٹ نہیں ہے بلکہ یہ ڈیمن کی چائلڈ ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے۔ یہاں پر ہمیں وانیا کے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے اور لاراس بتاتی ہے کہ وانیا کی ماں اینٹنی کو باگیا نہیں انڈر کنٹرول کر لیا تھا اور اسی نے وانیا کے فادر کو بھی مارا تھا۔ لاراس اور رینارڈ دونوں نے مل کر کسی طرح باگیا کو اس کی دنیا میں بھیجا تھا لیکن اسی دوران اینٹنی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وانیا نے چارلی گیم کی مدد سے اینٹنی کو واپس بلایا تھا تو باگیا کا ڈیمن ہماری دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ باگیا کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لاراس باگیا کو اس کے ٹرو فارم میں وراثت میں ملے خنجر سے مارے جس خنجر کو باگیا کو مارنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ یہ خنجر فی الحال رینارڈ کے پاس تھا
रेनार्ड को ये खंजर कई साल पहले एक केव में मिला था, जहाँ इस खंजर को खुद डीमन के जरिए छुपाया गया था। अगले दिन बाग्या का डीमन दोबारा एक्टिव हो जाता है और मायरा को अंडर कंट्रोल कर लेता है। मायरा सब पर चाकू से कई वार करती है और ये सब मिलकर मायरा को किसी तरह उसके घर में वापस लाते हैं। यहाँ लारास मायरा को पकड़ के एक्सोर्सिज्म करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि बाग्या डीमन को सबसे पहले हमारी दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था। और यहाँ मूवी का रुख बदलता है। असल में कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की टॉय कंपनी थी और उनके फादर को हमेशा आर्का के डिजाइन किए हुए टॉयज पसंद आते थे, जिसकी वजह से एडन जेलस फील करता था। जब इनके फादर की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया और एडन के हिस्से सिर्फ 40% प्रॉपर्टी आई। इस बात को लेके एडन बहुत दुखी हुआ और वो एक मैजिशियन के पास गया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को काले जादू की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी मैजिशियन ने बाग्या के डेमन को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डेमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। बाग्या ने पहले आर्का को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का उसके काबू में ना आ सका। इसलिए बाग्या के डेमन ने आर्का की बीवी एंटनी को पोजेस कर लिया, यानी अपने काबू में कर लिया। एंटनी और आर्का ही वानिया के पेरेंट्स थे और जब लारास ने बाग्या से मुकाबला किया तो उस दिन एंटनी और आर्का दोनों की डेथ हो गई थी, यानी कि वानिया के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल एडन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो बाग्या के डेमन को एक और इंसानी जिस्म की जरूरत थी और वो एडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि एडन का जिस्म काफी मजबूत था। पोजेस्ड एडन इन सभी पर हमला कर देता है और रेनार्ड किसी तरह इस डीमन को एडन के जिस्म से बाहर निकालता है। अब ये डीमन अपनी असली शक्ल में लारास पर हमला कर देता है और इसी दौरान लारास विरासत में मिले उस खंजर से बाग्या के डीमन को हमेशा के लिए मार देती है। फिर मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वानिया और मायरा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारती हैं। कुछ ही टाइम बाद लारास और रेनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि इस डॉल के मुतालिक एक और केस आया है और इसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।